مالا ناول بائی نمرہ احمد۔ سریار کی اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کی وہ صبح ہر ویک ڈے جیسی مصروف اور جھنجھلاہٹ سے بھری تھی۔ اس فلور پر موجود ہر لفٹ کے دروازے بار بار کھل اور بند ہو رہے تھے۔ کافی کے فلاسک پکڑے اور لیپ ٹاپ بیگز اٹھائے لوگ اپارٹمنٹ سے نکل کے نیچے جا رہے تھے۔ ماہر البتہ نیچے سے واپس اوپر آ رہا تھا۔ وہ کچھ بھول گیا تھا۔ اپنے فلور پر اترتے ہوئے وہ سیدھا مالا کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑے گارڈ تک آیا۔ گارڈ نے اس کے سوال کے جواب میں سر ہلایا اور جیب سے ایک بند لفافہ نکال کے اسے دیا۔ اس کی میل جو ابھی ڈیلیور ہوئی تھی اور جسے وہ گارڈ سے وصول کرنا بھول گیا تھا، اندر ایک بینک کارڈ تھا جسے وہ آفس میں جا کے کھولے گا۔ لفافہ کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے وہ لفٹ تک واپس آیا۔ ابھی لفٹ کے اندر کھڑا ہوا ہی تھا کہ کوریڈور سے ہیل کی آواز سنائی دی اور پھر تیز پرفیوم کا جھونکا آیا، ایسی ہیل جو راہداری کے کارپٹ کے باوجود سنائی دیتی تھی اور سماعت کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ ماہر نے جلدی سے دروازہ بند ہونے کا بٹن دبایا۔ لفٹ کے دروازے آپس میں ملنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، لیکن درمیان میں سے ایک مینیکیورڈ ہاتھ نظر آیا جس نے دروازوں کو روک لیا۔ دروازے واپس جدا ہوئے اور سامنے بھورے بالوں والا مسکراتا چہرہ دکھائی دیا۔ گڈ مارننگ ماہر بے۔ سوزین کندھوں پر کیپ کوٹ پہنے ٹھک ٹھک چلتی لفٹ میں داخل ہوئی۔ ایک کوہنی پہ بیگ ٹنگا تھا اور دوسری کے ساتھ شوہر۔ ماہر نے ایک ناپسندیدہ نظر بیربل پہ ڈالی جو ماہر کو دیکھ کے ایک دم ٹھٹکا تھا، پھر نگاہ ملائے بغیر اندر آ گیا۔ اب وہ درمیان میں تھا اور وہ دونوں اس کے دائیں بائیں۔ سوزین نے لمبے ناخن سے لابی کا بٹن دبایا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ دروازے بند ہوئے تو وہ ان دونوں کا عکس ان میں دیکھ سکتا تھا۔ لفٹ میں اس کا تیز پرفیوم بھر گیا تھا جیسے۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ماہر نے دعا کی کہ وہ چند سیکنڈ کا یہ سفر خاموشی سے گزار دے، لیکن ہم ڈیلرشپ پہ جا رہے ہیں، کاٹیج کا سودا فائنل ہو گیا ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے ماہر پہ؟ سوزین نے سادگی سے پلکیں جھپکائیں۔ ماہر نے گہری سانس لی جیسے بہت ضبط کیا ہو، چہرہ اس کی طرف موڑا اور اسی کے انداز میں مسکرایا۔ جب اگلی پراپرٹی بیچو گی تب آؤں گا، تمہارے لیے تو اب یہ روز کی بات ہوگی۔ سوزین کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ وش یس گڈ لک کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ کیپ والا لمبا کوٹ پیچھے سے پھڑپڑا رہا تھا اور وہ دور جاتی دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ اکیلی تھی۔ اور تب ماہر کو احساس ہوا کہ بیربل اس کے ساتھ نکلا تھا مگر وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا، گھنگریالے بال جیل سے پیچھے جما رکھے تھے، شیو بھی ٹھیک سے بنائی تھی۔ نگاہیں البتہ بیوی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ماہر کی نظروں کو محسوس کر کے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تم ساتھ چلنا چاہو گے؟ سوزی کے برعکس اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، سوال تھا اور ایک چھپا ہوا خوف بھی۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کی محنت کو یوں ضائع ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم دونوں خود کرو جو بھی کرنا ہے۔ میں یہ کاٹیج نہ بیچتا اگر تم میری بیکری نہ بیچتے۔ بیربل کے چہرے پہ زخمی سا تاثر ابھرا اور گال گلابی ہوئے۔ ماہر نے جواب میں ابرو چکا دیے۔ وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ تمہیں لگتا ہے ہماری لا فرم کامیاب نہیں ہوگی، ہے نا؟ ماہر فرید نے بہت ضبط سے جیسے ایک تلخ گھونٹ بھرا اور واپس اس کی جانب گھوما۔ سنجیدہ نظروں سے سر سے پیر تک بیربل کو دیکھا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ رقم لا فرم میں ہی انویسٹ ہوگی؟ تم مجھے اتنا بیوقوف کیوں سمجھتے ہو ماہر؟ کیا تم اس وقت کو بھول گئے ہو جب تم کیف بنا رہے تھے اور مالک سمیت سب نے تمہیں منع کیا تھا اور کہا تھا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، لیکن تم نے ٹھان لی تھی کہ تم اس آرکیٹیکچرل فرم کو کامیاب کر کے دکھاؤ گے۔ آج بھی تمہاری فرم اتنی کامیاب نہیں ہے جتنی تم اسے بنانا چاہتے تھے۔ کسی کو تم پہ یقین نہیں تھا سوائے میرے۔ ماہر کے تنے تاثرات ڈھیلے ہوئے۔ جب مالک کو بھی تم پہ یقین نہیں تھا تب میں نے، بیربل نے تم پہ یقین کیا تھا۔ مالک کے برعکس مجھے لگتا تھا کہ تم اس کو کامیاب کر لو گے۔ کیا تم میرے اوپر اتنا سا بھی یقین نہیں کر سکتے؟ بیربل فرید کی آنکھوں میں تھکان بھی تھی اور گلہ بھی، اس کا زخمی پن، ہرٹ، گلہ آمیز لہجہ ماہر کے کندھے جیسے ڈھلک گئے۔ تم نے، ہمارے باپ نے
مالک نے، کسی نے آج تک مجھ پہ اتنا بھروسہ نہیں کیا کہ وہ مجھے سمجھے کہ میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں۔ سوزین نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس پروجیکٹ کو لیڈ کروں۔ بہتر ہوتا کہ تم اس وقت سوزی سے اپنے اختلافات بھلا کے میرا ساتھ دیتے۔ وہ چند لمحے امید اور گلے سے ماہر کو دیکھتا رہا، پھر جیسے دکھی دل سے سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ ماہر نے ایک دم ہاتھ سے اس کی کوہنی پکڑی۔ بیربل ٹھٹک کے رکا۔ 2580 کیا؟ بیربل کی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ سوزی کے فون کا پاس کوڈ ہے، تمہیں حقیقت اس کے فون میں مل جائے گی۔ بیربل نے تیزی سے اپنی کوہنی چھڑائی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تمہیں اس کا پاس کوڈ کیسے معلوم؟ وہ ڈائننگ ہال کے آئینے کی دیوار کے سامنے ٹائپ کر رہی تھی، میں نے عکس میں دیکھا تھا۔ بیربل کے کانوں سے جیسے دھوئیں نکلنے لگے۔ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے ماہر۔ اور میں ٹھہرا ایک غیر اخلاقی آدمی؟ وہ اسی اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ اخلاقیات کا پلندہ سینے سے لگا کر اپنے کئی برس ضائع کرنے کے بجائے انسان کو وہ سچ معلوم کر لینا چاہیے جو اس کا حق ہے۔ پاسپورٹ تمہیں بتا دیا ہے، آگے تمہاری مرضی۔ اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا اور آگے بڑھ گیا۔ تم بیربل کی مٹھیاں ضبط سے بھج گئیں۔ چہرہ ابھی تک سرخ تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ ایسی بات کیسے کر سکتا ہے۔ ماہر کو اب اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، وہ دور جا چکا تھا۔ لابی سے نکلتے ساتھ ہی اس کی کار سامنے کھڑی تھی۔ ویلے نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ وہ کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے اندر بیٹھا، ایسے کہ چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ ڈرائیور اردل نے بیک ویو مرر میں اس کا چہرہ دیکھا اور چپ چاپ کار سڑک پہ ڈال دی۔ ماہر کتنی ہی دیر شیشے سے باہر دیکھتا رہا، دانت سے لب کاٹتے ہوئے، ایک مٹھی ضبط سے بھنجے ہوئے تھا، ایسے کہ ناخن جلد میں پیوست ہو رہے تھے۔ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ بدر کا پاسپورٹ ایک ہفتے میں آ جائے گا۔ میں نے فیروزی نہیں پستہ کہا تھا۔ بدر کا پاسپورٹ ایک ہفتے میں آ جائے گا۔ یہی طے ہوا تھا۔ کاٹیج کا سودا فائنل ہو گیا ہے۔ کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے ماہر بے؟ ماہر نے جھرجھری لی، بہت سی سوچوں کو ذہن سے جیسے جھٹکا۔ رات سے موڈ عجیب خراب سا تھا اور دل بوجھل۔ پہلے موبائل اسکرین روشن کی، مالا کی چیٹ تک انگلی گئی، پھر ٹھہر گیا۔ کیا فائدہ؟ کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں تھا، شاید وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ کیا اب اسے مزید کچھ کہنا چاہیے؟ لیکن کیا وہ بہت کچھ کہہ نہیں چکا تھا؟ کافی شاپ میں اس نے مالا کو بتایا تھا کہ وہ کبھی اس سے موو آن نہیں کر سکا۔ اس رات پولیس اسٹیشن کے باہر اس نے اسے پوچھا تھا کہ کیا وہ ٹھہر نہیں سکتی، لیکن وہ پھر بھی واپس جانے کا سوچ رہی تھی۔ پاسپورٹ ملتے ہی وہ اگلی فلائٹ لے لے گی، وہ اپنی دنیا میں واپس چلی جائے گی، اپنی فیملی کے پاس، جیسا کہ طے ہوا تھا۔ لیکن اسے مالا پہ کیوں غصہ تھا؟ اس نے تو کبھی ٹھہرنے کا وعدہ ہی نہیں کیا تھا۔ یہ تو اس نے خود سوچ لیا تھا کہ شاید وہ ٹھہر جائے، شاید وہ دونوں ایک ساتھ کچھ تعمیر کر سکیں۔ یاسمین نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کی حقیقت دیکھے، اپنا ایلوژن نہیں، لیکن انسان کا دل اپنی نہیں سنتا، تھراپسٹ کی کیا سنے گا؟ یوں کرو، بیلٹ کی طرف چلو، ایک ارادہ سا اس کے ذہن میں بن رہا تھا۔ اردل نے تعجب سے مرر میں اسے دیکھا۔ بیلٹ؟ لیکن اس طرح تو آفس سے دیر ہو جائے گی۔ آفس کا مالک میں ہوں یا تم؟ اردل نے گڑبڑا کر سر اس بات میں ہلایا اور کار کا رخ اس جانب موڑ دیا جہاں آفس کا مالک اسے ہدایت دے رہا تھا۔ فیروزی اور پستہ رنگ کی عمارتیں ساتھ ساتھ اسی طرح کھڑی تھیں جیسے 8 روز وہ انہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ اردل نے کار قریب ہی روک لی تھی اور بنا کسی تبصرے کے ماہر فرید کو باہر جاتے دیکھے گیا تھا۔ وہ لمبا سرمئی کوٹ پہنے، گردن اونچی اٹھائے، بالائی منزل کو دیکھتے ہوئے قدم قدم چلتا فیروزی عمارت کے دہانے تک آیا۔ گھنٹی بجائی۔ لابی کے فلور میں کسی نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تو وہ اندر داخل ہوا۔ یہ عمارت پستہ عمارت سے خستہ حال تھی۔ زینہ گولائی میں اوپر جاتا تھا اور فلور پر ایک راہداری سی دکھائی دیتی جو کسی اپارٹمنٹ کے دروازے تک جاتی تھی۔ وہ اوپر چڑھتا گیا، یہاں تک کہ آخری اپارٹمنٹ کے سامنے جا رکا۔ یہ اتنی تنگ عمارتیں تھیں کہ ہر فلور پر صرف ایک ہی اپارٹمنٹ تھا۔ اس نے گھنٹی بجائی، شاید وہ خراب تھی۔
انگلی کی پشت سے دروازہ ٹھک ٹھک کیا۔ چند لمحے گزرے اور لاک کھلنے کی آواز آئی۔ پھر دروازہ چوکھٹ سے 4 انچ جدا ہوا، ایسے کہ اندر سے زنجیر ابھی تک چڑھا رکھی تھی۔ اس در سے ایک عورت نے چہرہ نکال کے جھانکا، سیاہ بال کس کے پونی میں باندھے، ابرو اکٹھے کیے، وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون؟ میرا نام ماہر فرید، میں پہچان گئی ہوں، تم وہی ہو نا اس دن پولیس کے ساتھ آئے تھے؟ ناپسندیدگی سے وہ جیسے پھنکاری تھی۔ ماہر کے ابرو بے اختیار اٹھے۔ ہم پولیس کو اپنا بیان کئی دفعہ دے چکے ہیں، ہم نے کبھی ساتھ والی عمارت میں نہیں جھانکا، نہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں کون تھا۔ اب تم کیا لینے آئے ہو؟ ماہر سادگی سے مسکرایا۔ میں پولیس کی ہر اسٹیٹمنٹ سے واقف ہوں، میں خود بھی اس کا شکار رہ چکا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ ہم اس بات کو آرام سے چائے کے ایک کپ کے ساتھ کریں گے۔ عورت کے تنے تاثرات قدرے ڈھیلے پڑے، چند لمحے جیسے وہ سوچتی رہی، پھر زنجیر کھول دی، دروازہ پیچھے کیا اور ابرو سے اس کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کون ہے؟ پیچھے سے کسی مرد کی آواز آئی۔ ماہر نے جوتے دروازے پر اتارنے چاہے تو وہ بولی، نہیں ٹھیک ہے۔ وہ ٹھہر گیا، پھر جوتوں سمیت چلتا اس کے پیچھے آیا۔ تب تک باتھ روم کا دروازہ کھل چکا تھا اور ایک سفید ٹی شرٹ اور پجاماز میں ملبوس مرد گردن میں تولیہ لیے باہر نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ٹھٹکا، بے اختیار بیوی کو دیکھا۔ اس نے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تو مرد کے تاثرات قدرے نرم ہوئے۔ وہ بچہ جو ساتھ والی بلڈنگ سے ملا، ان کا کچھ لگتا تھا، اسی بارے میں بات کرنے آئے ہیں، میں چائے بناتی ہوں، بیٹھے۔ اس نے لیونگ روم کے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ یہ اپارٹمنٹ مالا کے بلد کے اپارٹمنٹ سے زیادہ بڑا نہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے ایک ہی اوپن کچن اور لاؤنج ہو، ساتھ ایک بیڈ روم اور ایک ہی باتھ روم، آگے چھوٹا سا ٹیرس۔ البتہ مالا کے اپارٹمنٹ کے برعکس یہ اپارٹمنٹ قدرے اندھیر تھا، ساری کھڑکیاں بند تھیں، بلائنڈز گرے تھے، فرنیچر بھورے رنگوں کا تھا اور ہر صوفے پر الگ رنگ کی چادریں تھیں جو قدرے گدلی تھیں۔ ایک صوفے پر لانڈری والے کپڑوں کا ڈھیر تھا جو یقیناً صاف تھے، لیکن انہیں طے کر کے الماری میں رکھنے کا تکلف نہیں کیا گیا تھا۔ ماہر نے بڑے صوفے کے ایک کونے کو دیکھا جہاں چادر قدرے صاف دکھائی دیتی تھی، پھر وہاں بیٹھا، البتہ چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھی۔ سفید شرٹ والا مرد اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے بال سر سے اڑے اڑے تھے اور سپر ماریو جیسی مونچھیں تھیں جو اس کے ہم وطنوں کے چہرے کی خاص علامت تھیں۔ وہ ابھی تک اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہم پولیس کو اپنا بیان دے چکے ہیں، پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ چائے پینے، وہ اسی انداز میں مسکرایا۔ آدمی کے تاثرات قدرے بہتر ہوئے، سر کو خم دیا۔ آف کورس، میرا مطلب تھا کہ وہ جیسے گڑبڑایا۔ میں معذرت خواہ ہوں، ہمیں اغوا کار نے پستہ رنگ عمارت بتایا تھا، فسٹیک اور فیروزی ایک جیسے الفاظ ہیں، پولیس کو غلطی ہوئی اور انہوں نے آپ کو خواہ تنگ کیا۔ کہنے کے ساتھ اس کی آنکھیں دائیں بائیں اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کیا تھا اس اپارٹمنٹ میں جو آلیان نے پہلے اس کا ذکر کیا تھا؟ کیا وہ چاہتا تھا کہ ماہر اس اپارٹمنٹ تک آئے؟ کیا وہ اس کے ساتھ کوئی مائنڈ گیم کھیل رہا تھا؟ کیا کوئی راز تھا جو اس اپارٹمنٹ میں دفن تھا؟ بس آپ دونوں ہی یہاں رہتے ہیں؟ وہ عورت ٹرے لے کر واپس آئی جس میں 3 شیشے کی پیالیاں سرخ چائے سے بھری تھیں اور ایک چاندی کی کٹوری میں چینی کی ڈلیاں تھیں۔ تو ماہر نے اپنی چائے میں ڈلی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ساتھ ساتھ ایک صوفے پر بیٹھے تھے۔ اس سوال پہ عورت کے تاثرات چائے بنانے سے پہلے والے ہو چکے تھے، بیزار، مشکوک۔ ہمارے بچے نہیں ہیں، اس لیے ہم ہی ہیں۔ ماہر نے سر کو خم دیا جیسے کوئی مہذب الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ اس سے پہلے ہی وہ بول اٹھی، ہمارے بچے ہو نہیں سکتے، ایک ٹیومر تھا میرا، ہسٹریکٹمی ہوئی تھی، اب ہم بے اولاد ہیں۔ اس نے چونک کے عورت کا چہرہ دیکھا، پھر چہرے پہ بہت سی معذرت ابھری۔ وہ اسی ناگوار لہجے میں بتا رہی تھی جیسے اس تفصیل کو دہراتے ہوئے اسے بہت عادت ہو گئی ہو۔ آئی ایم سوری، وہ قدرے خفیف ہوا، پھر چائے کا گھونٹ بھرا۔ وہ بد مزہ تھی، البتہ اس وقت وہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ پیالی نیچے کی اور غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ کیا کبھی آپ نے پستہ عمارت میں جھانکا؟ یعنی وہاں کوئی نظر آیا؟
آدمی نے نفی میں سر ہلایا۔ جیسا کہ ہم نے پولیس کو بتایا، اس عمارت کی کھڑکیاں بھلے اس طرف کھلتی تھیں لیکن ان کے اندر بلائنڈز تھے۔ ہم نے کبھی ٹیرس میں یا کھڑکی کے پار کسی کو نہیں دیکھا۔ اس عمارت میں کون آتا جاتا تھا کسی کو بھی کبھی دکھائی نہیں دیا، نہ کسی نے نوٹ کیا۔ پستہ بلڈنگ والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو گروسری بیگز لیے اوپر نیچے آتے جاتے دیکھا تھا۔ اس کے سوا کسی نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ کیا کبھی اس اپارٹمنٹ سے کسی بچے کے رونے کی آواز بھی نہیں آئی؟ آدمی نے کندھے اچکا دیے۔ ہم نے نہیں سنی۔ ویسے بھی یہ پرانی عمارتیں ہیں، ان کی دیواروں کی چوڑائی عام عمارت سے زیادہ ہے، ان میں کنکریٹ بھی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کسی بچے کے رونے کی آواز دیوار سے پار جاتی ہوگی۔ ماہر گھونٹ بھر کے پیالی نیچے کر ہی رہا تھا کہ وہ جھلک پڑی۔ گرم چائے کے چند چھینٹے اس کی ٹائی پہ آ گرے۔ ایک دم تیزی سے اس نے ٹرے پرے کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں بھی ساتھ ہی کھڑے ہوئے۔ آدمی کے چہرے پہ بوکھلاہٹ ابھری، البتہ عورت کی آنکھیں مزید مشکوک انداز میں سکڑ گئیں۔ ماہر نے ٹائی اور شرٹ پر لگے داغوں کو دیکھا، پھر سادگی سے عورت کا چہرہ۔ سوری، کیا میں واش روم یوز کر سکتا ہوں؟ باتھ روم کلاگ ہوا پڑا ہے، یہیں کچن سے کر لیں۔ وہ اسی انداز میں سے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ اتنی فلمیں دیکھ چکی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ ایک اجنبی کو اپنے گھر کے اندرونی کمروں یا باتھ روم میں گھسانا حماقت تھی۔ وہ سر ہلا کے اوپن کچن تک آیا۔ عورت بھی تیزی سے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ابھی تو تمہارا شوہر باتھ روم سے نکلا ہے۔ خیر۔ اس کی ایک ایک حرکت کو وہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے سنک کی ٹوٹی کھولی، ٹائی آگے کی، دھیان سے اس داغ کو دھویا۔ نل بند کیا تھا کہ آدمی نے چند پیپر ٹاولز اس کی طرف بڑھائے۔ تھینکس۔ اس نے کھردرے پیپر ٹاول سے شرٹ اور ٹائی کا گیلا حصہ صاف کیا۔ کنکھیوں سے وہ دیکھ سکتا تھا سنک کے ساتھ ایک ٹوکری رکھی تھی، اسٹیل کے چمچ کانٹوں سے بھری۔ اس ٹوکری میں ایک سبز رنگ کی جھلک بھی تھی۔ عورت کی تیز عقابی نگاہیں اس پہ جمی تھیں۔ وہ اس طرف نگاہ نہیں موڑ سکا، البتہ شکریہ کہہ کے ڈسٹ بن تک آیا، پیپر ٹاول مروڑ کے اندر ڈالے اور پھر واپس اس عورت کو دیکھا۔ سوری میں نے آپ لوگوں کا اتنا وقت لیا، میں دوبارہ آپ لوگوں کو زحمت نہیں دوں گا۔ البتہ اس نے سرسری سے انداز میں اعتراف میں دیکھا۔ آپ کو چاہیے کہ ایک پیٹ پال لیں، کتا یا بلی، وہ نیچرل اینٹی ڈپریسنٹ ہوتے ہیں۔ تھینک یو، لیکن مجھے الرجی ہے، عورت اسی لہجے میں پھنکاری۔ ماہر نے معذرت خواہ انداز میں سر کو خم دیا اور آگے بڑھ گیا۔ زینے اترتے ہوئے اس کا ذہن واپس اس جمع تفریق میں لگ گیا تھا۔ کچن میں موجود سبز رنگ کی شے، ڈسٹ بن کی جھلک جو اس نے پہلے دیکھی، ایک شخص سا تھا جو ذہن میں ابھر رہا تھا، ایسا شخص جس کو وہ کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ کار میں واپس بیٹھتے ہی اس نے پہلی بات جو اردل سے کہی وہ یہ تھی، گلاتا ٹاور والے ایریا میں چلو۔ اب کہ اردل نے پیچھے مڑ کے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہاں تو سیاحوں کا بہت رش ہوگا۔ تو اردل تمام کہتے ہوئے گڑبڑا کے واپس مڑا اور کار ریورس کرنے لگا۔ شاید ماہر بے کا آج آفس جانے کا ارادہ نہ تھا اور شبنم کی کالز پہ کالز آ رہی تھیں، لیکن وہ اسے ان کے بارے میں مطالعہ نہیں کر سکتا تھا۔ اردل نے کار گلاتا ٹاور کے قریب بنی کاٹن کینڈی والے کی شاپ سے کافی فاصلے پر روکی کیونکہ آگے پارکنگ کی جگہ نہ تھی۔ ماہر کچھ کہے بنا باہر نکلا اور اردل اپنے باس کو سڑک کی ڈھلان اوپر چڑھتے دیکھے گیا۔ اس نے آج بھی وہی سرمئی کوٹ پہن رکھا تھا جو اس روز کشمالہ کے ساتھ یہاں آتے ہوئے پہنا تھا۔ غالباً اس کا سرمئی کوٹ تھا، یا شاید اس کا چہرہ، یا اس کی شخصیت جو آسانی سے بھلائی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ دکان میں موجود چائے بناتی عورت اسے دیکھتے ہی ٹھٹک کے رک گئی۔ ایک ہی نظر میں وہ اسے پہچان گئی تھی۔ ماہر نے کیسے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے نہیں پہچانے گی؟ یہ وہ خود تھا جو اس دن قدرے بٹے ہوئے ذہن کے ساتھ بیٹھا تھا کیونکہ بیربل کی شادی والا معاملہ کھل رہا تھا۔ باقی تمام لوگ تو اپنی متوجہ حسیات کے ساتھ ہی وہاں موجود تھے، اور اگلے لمحے وہی ہوا جس کی اس نے توقع کی تھی۔ شاپ کے شوکیس کے پیچھے کھڑی فربہا عورت جو بیرام بے کی بیٹی تھی، یکدم سے کیتلی رکھ کے اس کی جانب آئی۔ ماتھے پر بل تھے اور آنکھوں میں چبھن۔ کیا چاہیے آپ کو؟ ماہر اس وقت تک شاپ کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ درمیان میں 2 اسٹیپس تھے اور اوپر شاپ۔
وہ اونچائی پر کھڑی تھی، اس لیے اس کا قد ماہر سے اونچا لگ رہا تھا۔ مجھے بیرام بے سے بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ تھا، کوئی تمہید نہیں، کوئی تعارف نہیں۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ پیچھے کسی ڈرٹی کچن سے فربہا سا بیرام افندی نکلتا دکھائی دیا۔ عورت نے چہرہ نہیں موڑا، آہٹ پہ سمجھ گئی کہ جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ بس آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور پھر سینے پر بازو لپیٹ کے ماہر کو انہی تند نگاہوں سے دیکھے گئی۔ ماہر نے سر کے خم سے ان کو سلام کیا۔ فربہا آدمی قدم قدم چلتا اپنی بیٹی کے برابر آن کھڑا ہوا، ایک نظر ماہر کو دیکھا اور جیسے فوراً ہی پہچان گیا۔ خوشگوار مسکراہٹ سے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ماہر اس آدمی پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر اندر آیا، کرسی کھینچی، ٹانگ پر ٹانگ جما کے بیٹھا۔ اس دوران نظر مسلسل ان پہ جمی تھی جو بار بار اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا۔ میں اس آدمی کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جس کو آپ نے مالا کے بچے کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ دونوں اب لوہے کی کرسیوں پر اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ کرسی سخت اور غیر آرام دہ تھی اور ان دونوں کے تاثرات اس سے بھی کہیں زیادہ غیر آرام دہ تھے۔ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں اور وہ پرانی بات ہو چکی ہے، کہتے ہوئے بیرام بے نے چہرہ موڑ کے اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر واپس ماہر کو۔ بیٹی اسی طرح ماہر کو گھورے جا رہی تھی۔ کم از کم مجھے وہی بات دوبارہ بتا دیجئے جو آپ نے اس روز کشمالہ کو بتائی تھی۔ آدمی نے خشک لبوں پر زبان پھیری، تھوک نکلا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، شاید میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، شاید وہ میرے ذہن کا اختراع تھی، لیکن آپ نے، بابا نے کہا نا انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، انہیں کچھ یاد نہیں۔ کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ اب آپ ہمارا پیچھا چھوڑ سکتے ہیں؟ محترمہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے باپ سے بات کروں اور اس دوران آپ خاموش رہیں۔ کیا آپ اتنا کر سکتی ہیں؟ میرے بابا نے خود بھی کہا، اٹینشن لینے کے لیے کہا، اب وہ اس پہ شرمندہ ہیں۔ ساتھ ہی باپ کو گھورا جس نے نگاہیں جھکا دیں اور واپس ماہر کو دیکھا۔ اور وہ حلفیہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس روز کچھ نہیں دیکھا تھا؟ ماہر غور سے بیرام بے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بار بار نگاہیں جھکاتے، پھر ڈرتے ڈرتے اپنی بیٹی کو دیکھتے، پھر ماہر کو۔ آنکھوں میں بے چارگی تھی، بے بسی۔ آپ نے کہا تھا کہ آخری دفعہ جب آپ نے اس آدمی کو دیکھا، سنہرے بالوں والے دراز قد لڑکے کو، تو اس نے آپ کو دیکھ کر کوئی اشارہ کیا تھا جس سے آپ کو یوں لگا جیسے اس نے آپ پہ کوئی جادو کیا ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس نے ایسا کچھ کیا تھا؟ ماہر کی آواز میں بےتابی در آئی۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ لڑکا کسی کے اوپر آنکھوں ہی آنکھوں میں چٹکی بجا کے جادو کر سکتا ہے یا نہیں؟ بیرام بے نے تھوک نگلا۔ بیٹی اب گردن موڑ کے انہیں گھورے جا رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے ماہر کو دیکھا، مجھے کچھ یاد نہیں، میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، میں نے یوں ہی توجہ لینے کے لیے کہانی بنائی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ نے کہانی نہیں بنائی تھی، نہ آپ اس شخص کو بھولے ہیں کیونکہ وہ شخص بھلایا نہیں جا سکتا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی بیٹی تیز نظر اس عورت پہ ڈالی، اسی آدمی کے کہنے پر ڈری ہوئی ہے یا کسی لالچ میں ہے، لیکن ماہر نے جیب سے کارڈ نکالا اور بیرام بے کے ہاتھ میں دینے لگا۔ عورت نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اسے جھپٹنا چاہا لیکن ماہر نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ کارڈ میں بیرام بے کو دے رہا ہوں اور ان کے نمبر پہ اپنا نمبر بھی بھیج رہا ہوں۔ اگر آپ کو کچھ یاد آئے تو آپ نے مجھے اس نمبر پہ کال کرنی ہے۔ اور ہاں، کارڈ زور سے ان کی مٹھی میں اڑسا اور اٹھ کھڑا ہوا، کوٹ کا کالر درست کیا۔ میں آپ لوگوں کا پیچھا تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے مکمل سچ معلوم نہیں ہو جاتا۔ اب کہ عورت نے کارڈ جھپٹنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ ایسا ہی کرے گی اور وہ یہی چاہتا تھا۔ بیرام بے اس کو سچ نہیں بتائے گا کیونکہ وہ اپنے حصے کا سچ پہلے ہی بول چکا تھا، البتہ وہ عورت شاید کسی مقام پہ اسے سچ بتا دے کیونکہ وہی تھی جس کو یقیناً آلیان نے اپروچ کر کے اتنا ڈرا دھمکا دیا تھا کہ وہ اپنے باپ کو سچ بولنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ اسے کارڈ دیتا تو وہ نہ رکھتی، البتہ باپ کی نگاہوں سے کارڈ اوجھل کرنے کے لیے وہ اسے کہیں چھپا کے رکھے گی۔ وہ واپس کار میں بیٹھا تو اس کا موڈ کافی حد تک خراب تھا۔ بدر کا پاسپورٹ 1 ہفتے میں آ جائے گا، میں نے فیروزی نہیں پستہ کہا تھا۔ کہاں چلیں سر؟ اردل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔
کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے آفس چلنا ہے۔ وہ جواب میں اتنی برہمی سے بولا کہ اردل نے جلدی سے اسٹارٹ انجن کا بٹن دبایا۔ یہ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ ماہر فرید اتنے خراب موڈ میں دکھائی دیتا۔ عام طور پہ اس کے سنجیدہ ایٹیٹیوڈ کو آفس میں کوئی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس کے دائیں بائیں لوگ سرگوشیوں میں اسے سائیکوپیتھ وتھ ڈالرز بھی کہہ دیتے اور ماہر بے کو پرواہ نہ ہوتی، لیکن کبھی کبھی اس کے چہرے کی رنگت دیکھ کے سب سہم جاتے، ایسے کہ کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اردل جانتا تھا کہ آج وہی دن ہے، اسی لیے کار کو سڑک پہ ڈالتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے شبنم کو ریڈ الرٹ کا میسج کر دیا۔ اس طرف رش ہے کیا میں؟ اردل نے تھوک نگلا اور بیک ویو مرر میں اسے دیکھا۔ جہانگیر سے چلا جاؤں؟ ڈرائیو کرو اردل، جہاں سے بھی کرو۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے ٹائی ڈھیلی کرتا بیزار ہوا تھا۔ اردل نے جلدی سے سر ہلایا اور اپنے بھرے بھرے ہاتھوں کو سختی سے اسٹیئرنگ پر جما لیا، کیونکہ اس مقام پہ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ کار کتنے ہی منٹ رہائشی کالونیوں کے اندر سے بہتر راستہ ڈھونڈتے ہوئے کیف کی عمارت کی طرف بڑھتی گئی۔ جہانگیر ایک خوبصورت علاقہ تھا، ریزیڈینشل، پرسکون۔ اردل کسی شارٹ کٹ کے چکر میں ایک اسٹریٹ سے گزرا جہاں مختلف رنگوں کے سنگل سٹوری گھر بنے تھے، جن کے چھوٹے باغیچوں کے باہر سفید پکٹ فینس لگی تھی۔ اسٹریٹ کے دہانے تک آتے ہوئے گوگل میپ نے اردل کو بتانا چاہا کہ وہ غلط راستے سے جا رہا ہے۔ اردل نے کار کی رفتار سست کر دی اور فون پر جھکا میپ کو زوم آؤٹ کر کے درست راستہ دیکھنے لگا۔ ماہر کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ کار کے پہیے سست ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ چڑ کے اردل سے کچھ کہتا، نگاہیں وہیں ٹھہر گئیں۔ گلی کے دہانے کا گھر اس کے سامنے تھا۔ سفید باڑ 3 اطراف میں لگی تھیں۔ ایک باغیچہ جس کے کونے میں بوگن ویلیا کا ایک درخت تھا، جامنی پھولوں والا درخت جس نے جھک کے باغیچے کے کونے پر سایہ کر رکھا تھا۔ گھر کی عمارت لکڑی کی تھی، دیوار گیر سفید کھڑکیاں، بہت سے سبز گملے۔ اردل جلدی جلدی میپ میں راستہ درست لگائے فون سیٹ کرنے لگا۔ ڈرتے ڈرتے بیک ویو مرر میں ماہر کو دیکھا۔ جانتا تھا کہ ابھی اسے ڈانٹ پڑنے لگی، لیکن خلاف توقع ماہر فرید کہیں اور گم تھا۔ کوہنی کھڑکی پر جمائے، مٹھی لبوں پر رکھے، اس کی آنکھیں باہر لگی تھیں۔ اردل نے کار آگے بڑھا دی، لیکن وہ دیکھ سکتا تھا کہ ماہر گردن ترچھی کیے اس گھر کو پیچھے جاتے دیکھ رہا تھا۔ بدر کا پاسپورٹ 1 ہفتے میں آ جائے گا۔ مجھے واپس جانا تھا، یہی طے ہوا تھا۔ کار کیف کی عمارت میں داخل ہوئی تو آج وہ ماہر کو پہلے سے کہیں زیادہ سرمئی لگی، جیسے اس کے سارے رنگ ہی فنا ہو چکے ہوں، جیسے بلد کی ان پراسرار عمارتوں نے سارے شہر کے رنگ چوس لیے ہوں۔ ریسیپشن کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ رکا، کونے میں رکھے گملے میں سجے پودے کو دیکھا۔ کیا کوئی اس کو پانی نہیں دیتا؟ ریسیپشنسٹ جو ڈیسک کے پیچھے اونچے اسٹول پر بیٹھی تھی گڑبڑا کے کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہاں یا نہ کرتی وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ جس وقت وہ مرکزی ہال میں داخل ہوا، وہاں کام کرتے ہر شخص کا سر کچھ زیادہ ہی اپنے کام پہ جھک گیا۔ شبنم بالکل دم سادھے الرٹ سی کھڑی ہو گئی۔ اسے اردل کا پیغام مل چکا تھا اور وہ اسے کیف کے تمام اندرونی واٹس ایپ گروپس میں پھیلا چکی تھی۔ وہ شبنم کو دیکھے بغیر آفس کی طرف بڑھ گیا، البتہ اس کے ماتھے کی تیوریاں وہ دیکھ سکتی تھی۔ ٹیبلٹ اٹھائے بے اختیار اس کے پیچھے چلی آئی۔ چائے لے آؤں سر؟ کیا مجھے روز بتانا پڑے گا کہ مجھے کس ٹائم چائے چاہیے ہوتی ہے؟ وہ کوٹ اتارتے ہوئے اپنی میز کی طرف جا رہا تھا۔ نہیں نہیں، میں لاتی ہوں۔ وہ الٹے قدموں مڑ گئی۔ جب تک وہ بھاپ اڑاتی کڑک چائے کی پیالی لیے آفس میں داخل ہوئی، ماہر اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، ٹائی ڈھیلی کیے، آستین اونچے چڑھائے۔ وہ ٹشو کو میز کے شیشے سے لگا کے دیکھ رہا تھا۔ شبنم نے پیالی میز پر رکھی تو ماہر نے نگاہیں اٹھائیں۔ میرے آفس کی صفائی کس کس کی ذمہ داری ہے شبنم؟ شبنم نے ٹشو پیپر کو دیکھا جس پر لگی گرد ایسے ہی نادیدہ تھی جیسے ماہر بے کے خراب موڈ کی وجہ، لیکن پھر بھی نگاہیں جھکا دیں۔ میں ابھی دوبارہ صفائی کروا دیتی ہوں۔ یعنی میں اپنا کام نہ کروں اور کلینرز اپنا کام دوسری دفعہ کریں؟ نہیں نہیں سر، آپ میٹنگ کے لیے جائیں تو میں کروا دوں گی۔ کون سی میٹنگ؟ شبنم ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔
وہ بگڑے بگڑے تاثرات سے پوچھ رہا تھا، کیا اس نے آج اپنا کیلنڈر نہیں دیکھا تھا؟ یہ تمام میٹنگز آج کے لیے لائن اپ ہیں۔ اس نے ٹیبلٹ کی روشن اسکرین سامنے کی۔ ماہر نے ایک نظر اس کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ اس کا موڈ جتنا خراب ہو، وہ میٹنگز بنا کسی وجہ سے کینسل نہیں کر سکتا تھا۔ ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ جلدی سے وہاں سے پلٹ گئی۔ ماہر نے ٹائی مزید ڈھیلی کی، کمپیوٹر اسکرین آن کی، پھر جھک کے تیسرا دراز کھولا، سگار باکس کو ایک نظر دیکھا اور دراز واپس اتنی زور سے بند کیا کہ ٹھک کی آواز آئی۔ بے اختیار کن پٹی مسلی اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ بد مزہ تھی وہ، شدید بد مزہ۔ ماہر نے بیزاری سے اسے پرے کر دیا۔ بدر کا پاسپورٹ 1 ہفتے میں آ جائے گا۔ میں نے فیروزی نہیں پستہ کہا تھا۔ مجھے واپس جانا تھا، یہی طے ہوا تھا۔ دستک ہوئی اور دروازہ کھلا تو ماہر نے اکتایا ہوا چہرہ اٹھایا۔ چوکھٹ میں عمار کھڑا دکھائی دے رہا تھا اور اس کے پیچھے بوکھلائی ہوئی سی شبنم جو شاید اسے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ آ جاؤ یار، اس نے بیزاری سے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ عمار شبنم کو ناسمجھی سے گھورتا اندر چلا آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ماہر نے کی بورڈ پرے دھکیلا۔ اب ہو گئے تھے اس کے سارے کام۔ ٹیک لگائی اور اسی ناپسندیدگی سے عمار کو دیکھا۔ کیا ایمرجنسی تھی؟ بہت ضبط سے پوچھا۔ نہیں سوری سر، ایمرجنسی نہیں تھی، لیکن عمار سامنے بیٹھتے ہوئے قدرے خفیف ہوا۔ ایک بات آپ کے علم میں لانی تھی۔ دراصل اس کے تلخ تاثرات دیکھ کے عمار جلدی جلدی بتانے لگا۔ مالک صاحب نے مجھے ایک کام کہا تھا اور میں آپ کے علم میں لائے بغیر وہ کرنا نہیں چاہتا۔ سسپینس مت کریٹ کرو، جلدی بولو، مجھے بہت سے کام کرنے ہیں۔ ماہر نے میز پر رکھا ایک کمفرٹ اسٹون اٹھا کے مٹھی میں دبایا اور انگوٹھا اس پر کھدے الفاظ پر پھیرنے لگا۔ انہوں نے مجھے زیاد سلطان کی لوکیشن معلوم کرنے کا ٹاسک دیا ہے۔ پھر وہ زیاد کو کسی بھی صورت میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ زیاد سے آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ واٹ ایور، انگوٹھا تیزی سے ٹھنڈے اور ملائم اسٹون پر رگڑتے جا رہا تھا۔ چہرے پہ مزید ناپسندیدگی پھیل گئی۔ میرا خیال ہے، عمار کھنکارا، میرا خیال ہے مالک صاحب چاہتے ہیں کہ ہم زیاد سلطان کا قصہ ختم کر دیں۔ ماہر کا انگوٹھا رک گیا۔ ٹھنڈا پتھر مٹھی میں دبا رہ گیا۔ بے اختیار دونوں ابرو اٹھائے۔ قصہ ختم؟ مطلب؟ عمار نے اسبات میں آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ تم مجھے شکل سے قاتل تو نہیں لگتے عمار؟ اس نے زور سے پتھر میز پر رکھا۔ شیشے کے پتھر سے ٹکرانے کی بلند آواز آئی۔ قاتل نہیں ہوں آف کورس، لیکن کسی کو ہائر کرنا ہوگا اس کام کے لیے۔ ماہر نے بیزاری سے ٹائی کی نوٹ مزید ڈھیلی کی۔ پہلے ہی ذہن میں اتنا شور تھا اور اب جیسے سر میں درد اٹھنے لگا تھا۔ میری بات کان کھول کر سنو عمار۔ وہ آگے ہوا اور دونوں مٹھیاں میز پر رکھیں۔ تم زیاد سلطان کو تلاش کرو، ضرور تلاش کرو، لیکن مجھ سے پوچھے بغیر تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ ہم قاتل نہیں ہیں۔ عمار نے سر اس بات میں ہلایا، پھر ہچکچایا۔ مالک صاحب اس کی طرف سے بہت فکر مند ہے اور ان کا کہنا ہے کہ زیاد نام کے تھریٹ کو ہمیں نیوٹرلائز کر دینا چاہیے۔ جو میں نے کہا وہ تم نے سنا ہے؟ تم کسی کو مجھ سے پوچھے بغیر ہائر نہیں کرو گے۔ جب اس کی لوکیشن معلوم ہو جائے تو مجھے بتا دینا، مالک کو میں خود دیکھ لوں گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے سر، ہمیں زیاد سلطان کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی بیوی اور ماہر کے تاثرات دیکھ کے گڑبڑا کے تصحیح کی اپنی ایکس وائف اور بچے کے لیے اس شہر میں موجود ہے تو ان کے جاتے ہی وہ ان کے پیچھے چلا جائے گا۔ پھر رک کے پوچھا، کیا مالا واپس چلی جائے گی؟ کچھ تھا جو ماہر کے سینے میں زور سے ڈوب کے ابھرا۔ دل تھا یا کوئی امید، وہ اندازہ نہ کر سکا۔ البتہ تاثرات مزید کڑوے ہو گئے۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ پاسپورٹ چاہیے اس کو۔ پاسپورٹ آئے گا تو جائے گی نا۔ عمار کے ابرو تشویش سے اکٹھے ہوئے۔ مالا کا پاسپورٹ بھی گم ہو گیا؟ ماہر کے جیسے سر سے لگی تلووں میں بجھی، بہت ضبط سے مٹھی بھینچی۔ اسٹوپڈ، اس کا پاسپورٹ کیوں گم ہوگا؟ میں بچے کے پاسپورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی ہاتھ جھلا کے اشارہ کیا۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں کام کر لوں؟ عمار نے ایک لمحے کے لیے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ماہر نے پھر سے دروازے کی طرف بازو لمبا کیا تو عمار گڑبڑا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی سر، آپ کام کریں۔ شکریہ،
وہ زہر خندہ سا کہتا اسکرین کو دوبارہ روشن کرنے لگا۔ عمار دروازے تک آیا، ڈور نوب پر ہاتھ رکھا، ماتھے پہ ابھی تک ناسمجھی اور الجھن بھری لکیریں تھیں۔ پھر ایک دم وہ واپس پلٹا اور اس سے پہلے کہ ماہر میز پر رکھا کوئی پتھر اٹھا کے اسے مار دے، وہ جلدی سے بولا، میں سمجھا نہیں، انہیں بچے کا پاسپورٹ کیوں چاہیے؟ اور ماہر فرید کا جیسے آج کے دن کا سارا کام حرام ہو گیا تھا۔ زور سے لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کی، ٹھپ کی آواز آئی۔ پاسپورٹ کیوں چاہیے ہوتا ہے عمار؟ اس کی آواز تیش سے بلند ہوئی۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرنے کے لیے انسان کو پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تمہاری کامن سینس کہاں ہے؟ ایک لاوا سا تھا جو باہر نکلنے کو بےتاب تھا، لیکن یہ اس کا آفس تھا، اسے ضبط کرنا تھا۔ سر میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ بچے کو پاسپورٹ کیوں چاہیے جبکہ اس کے پاس ٹریول ڈاکیومنٹ ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہر شے خاموش ہو گئی۔ اس کا ہاتھ لیپ ٹاپ کی فولڈ ہوئی اسکرین پر جم گیا اور آنکھیں عمار پہ۔ کون سا ٹریول ڈاکیومنٹ؟ شہر کی ساری آوازیں، ماضی کی ساری کہانیاں سب ایک دم خاموش ہو گئیں۔ نیا پاسپورٹ تو دیر سے ہی ملے گا، لیکن ایمرجنسی ٹریول کے لیے ڈاکیومنٹ تو سفارت خانے سے اس کو بنا کے دے دیا تھا۔ کس کو؟ وہ ٹکر ٹکر عمار کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مالا کو، میں خود دے کر آیا تھا 4 دن پہلے۔ مالک صاحب نے اپنے کانٹیکٹس استعمال کر کے ہی مجھے یہ کام دیا تھا کہ میں بچے کا ڈاکیومنٹ بنوا دوں۔ مالا نے شاید ان سے کہا تھا۔ اس کے سارے اعصاب ایک دم سے تن گئے، ہر شے وہیں رک گئی۔ کیا وہ اس پیپر پہ ٹریول کر سکتا ہے؟ آف کورس وہ ٹریول کر سکتا ہے۔ مالا خانم کو پاسپورٹ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کو کینیڈا میں بھی ڈیلیور ہو جائے گا، بلکہ یہاں تو زیادہ دیر لگے گی۔ وہ آج بھی واپس جا سکتی ہیں۔ اس نے غائب دماغی سے سر کو خم دیا۔ عمار چند لمحے نہ سمجھی سے اسے دیکھے گیا۔ ماہر نے ایک دفعہ پھر بازو دروازے کی طرف لمبا کیا تو عمار جلدی سے خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا۔ وہ البتہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ سن، وہ آج بھی واپس جا سکتی تھی۔ اس کی روح تک سن ہو گئی تھی۔ 4 دن سے اس کے پاس ٹریول ڈاکیومنٹ موجود تھا جس پہ وہ اپنے بیٹے کو واپس لے کر جا سکتی تھی، لیکن وہ نہیں گئی۔ اس نے چائے کی ٹھنڈی پیالی ہونٹوں سے لگائی۔ اب وہ بہت بدمزہ نہیں رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین اونچی کی۔ وہ روشن ہوئی تو جیسے بہت کچھ روشن ہو گیا۔ 4 دن سے اس کے پاس ٹریول ڈاکیومنٹ تھا، لیکن وہ واپس نہیں گئی تھی۔ وہ میٹنگ کے لیے اٹھ کے کانفرنس روم میں جا رہا تھا جب شبنم کلینر کو لیے آفس کے دروازے تک آئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ کل کروا لینا، ابھی ضرورت نہیں ہے۔ شبنم نے تعجب سے ماہر کو دیکھا۔ اس کے ماتھے کی شکنیں اب زائل ہو چکی تھیں اور ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ موجود تھی۔ مغرب کے قریب جب شہر پہ جامنی اندھیرا پھیل رہا تھا اور وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ رہا تھا تو اردل نے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، روشن۔ اسی راستے سے چلو جس سے ہم صبح آئے تھے۔ اب کہ اردل نے پوری گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ جہانگیر سے؟ ذہن میں اس نے جمع تفریق کی۔ یوں واپسی کا سفر بہت طویل ہو جائے گا سر۔ واپسی کا سفر طویل نہیں ہوتا۔ جب کار اسی کالونی میں پہنچی تو اردل نے خواہ رفتار سست کر دی۔ ساتھ ہی وہ گاہے بگاہے بیک ویو مرر میں ماہر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پوری توجہ سے اس گھر پہ آنکھیں جمائے ہوئے تھا جس کے جامنی پھول دم توڑتی شام میں بھی دمک رہے تھے۔ صبح اس گھر کو دیکھتے ہوئے اس کی نگاہوں میں وہ نہیں تھا جو اس وقت موجود تھا۔ اردل نے رفتار بڑھا دی۔ اتنے سال سے وہ ماہر فرید کا ڈرائیور تھا۔ جانتا تھا کہ واپسی کے سفر میں جہانگیر سے گزرنا اس کے گھر کے لیے ضروری تھا۔ کیوں ضروری تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا، نہ اسے جاننے کی اجازت تھی۔ ہسپتال کے زین سے سن روم میں آتی سورج کی روشنی دم توڑ چکی تھی اور رات اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ شیشے کی دیوار مریضوں کے ہال اور سن روم میں بیٹھے لوگوں کے درمیان حائل تھی۔ اس میں زارینہ فرید کو اپنا عکس اپنے باپ کے عکس میں خلط ملط ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کین کے کاؤچ پر بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ جمائے لانگ بوٹ والا پیر مسلسل جھلا رہی تھی۔ شیشے کی دیوار کے پار عبد المالک فرید بستر پر تکیوں کے سہارے نیم دراز موبائل استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔
ان کے کان کے قریب کھڑا عمار کچھ کہہ رہا تھا جس کے جواب میں وہ ناخوشی سے غالباً اس کو ڈپٹ رہے تھے۔ ہال کی بتیاں مدھم تھیں، اسی لیے زارا کا عکس شیشے کی دیوار پہ زیادہ گہرا تھا۔ لیدر کوٹ کی جیب میں تھر تھراہٹ ہونے لگی تو زارا کا پیر رک گیا۔ ہاتھ ڈال کے موبائل باہر نکالا۔ بلاک نمبر کالنگ کو دیکھ کے چہرے پر استزائیہ مسکراہٹ بکھری۔ میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے کال کر رہے ہو؟ اس کے انداز میں عجیب سا نڈر پن تھا، بغاوت ہو جیسے۔ جواب میں عالیان دھیرے سے ہنس دیا۔ کس چیز کا شکریہ؟ اگر اس روز میں تمہیں کال کر کے نہ بتاتی کہ میں نے ماہر کو تمہاری اور اپنی ملاقات کی جگہوں کے بارے میں بتا دیا ہے اور وہ یقیناً پولیس لے کر آئے گا، تو تم کیسے اپنا اصل لیپ ٹاپ اور فون چھپا کر پولیس کے لیے تیار ہوتے؟ میں پولیس کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں، البتہ تم نے جو کیا وہ خود کو بچانے کے لیے کیا۔ خیر، پھر بھی تھینک یو مدام۔ وہ جیسے محظوظ ہو رہا تھا۔ میں تمہاری ساری بدتمیزی اور بلیک میلنگ بھلا کر دوبارہ تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، عالیان نے جواب میں ہلکا سا کہکہا لگایا۔ زارا ڈیئر، ماہر نے بچہ بازیاب کروا لیا اس لڑکی کے لیے، وہ اس کو نہیں چھوڑے گا، بھول جاؤ اس کو۔ نہیں بھولوں گی، اب یہ میری ضد ہے، مجھے مالا کو اس کی زندگی سے نکالنا ہے۔ مجھے اس سب سے دور رکھو، میں ماہر سے مزید کوئی معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ڈر گئے ہو تم اس سے؟ زارا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ڈرا نہیں ہوں، امید رکھ رہا ہوں تمہارے مقابلے میں وہ بہتر کلائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ جواب میں زارا زور سے ہنسی، ہنسنے سے چہرے پہ کہیں بھی کوئی لکیر نہیں پڑتی تھی۔ ماہر کبھی تمہارا کلائنٹ نہیں بنے گا، وہ ایسے دروازوں پہ نہیں جاتا۔ تجسس انسان سے کیا کچھ کروا سکتا ہے زارا ڈیئر؟ زارا کی مسکراہٹ مدھم ہوئی اور اپنے عکس کو دیکھتی آنکھیں سوچنے والے انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ یعنی تم میری مدد نہیں کرو گے؟ جو شخص تمہاری مدد کر سکتا ہے وہ میں نہیں ہوں۔ زارا بے اختیار چونکی۔ اور کون ہے؟ ماہر اور مالا کے ایک ہونے سے کس کو سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے؟ زارینہ چند لمحے ناسمجھی سے ذہن میں جمع تفریق کرتی رہی، پھر ایک دم سے چونکی۔ زیاد سلطان۔ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ زارا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ میں زیاد کو کیسے ڈھونڈ سکتی ہوں؟ وہ میرا دشمن ہے، اس نے میری ماں کو مارا تھا، اس کے لیے میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ پھر مجھے اس کے بارے میں بتا کیوں رہے ہو؟ کیونکہ مجھے دنیا میں کیوس پسند ہے، چھوٹی موٹی شرارت، آگے تم جانو اور تمہارا کام۔ اس نے ہنس کے کال کاٹ دی۔ زارا نے لب کاٹتے ہوئے فون نیچے کیا۔ زیاد سلطان، وہ بڑبڑائی۔ لانگ بوٹ والا پیر پھر سے جھلانے لگی۔ وہ اسے کیسے ڈھونڈ سکتی تھی؟ لیکن کیا کوئی شخص تھا جس کو زارا نہیں ڈھونڈ سکتی تھی؟ وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو راہداری سے خوشبو آتی محسوس ہوئی۔ شاید فیضی خانم نے تازہ پھول آج ہر گلدان میں سجائے تھے، یا شاید اپارٹمنٹ کی ساری بتیاں بہت روشن تھیں، یا شاید یہ شہر آج پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ اس نے جوتے اتارے، پھر جرابوں سے چلتے ہوئے وہ لیونگ روم تک آیا، ایسے کہ کوٹ تہہ کر کے بازو پر ڈال رکھا تھا اور اپنے کمرے کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ ٹھٹک کے رکا۔ لاؤنج کے وسط میں بچھے قالین کے ٹکڑے پر وہ دونوں بیٹھے تھے، چوکڑی مارے بیٹھی ہلال اور اس کے سامنے اسی کے انداز میں بیٹھا چھوٹا سا بچہ۔ ماہر وہیں رک کے انہیں دیکھے گیا۔ مالا کو کہیں جانا تھا کام سے تو وہ بدر کو یہاں چھوڑ کے گئی ہے۔ فیضی خانم کسی کونے سے نکل کے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئیں۔ ان کے ہاتھ گیلے تھے اور ان سے ڈٹرجنٹ کی خوشبو آ رہی تھی جو کچن کاؤنٹر پر رکھے پھولوں کی مہک سے مکس ہو رہی تھی۔ البتہ وہ ان کی طرف متوجہ نہ تھا، بس ہوں کہہ کے سر ہلایا اور دھیرے سے قالین کی طرف آیا۔ بنا چاپ کے چلتے ہوئے وہ ان دونوں کے قریب آ رکا۔ ہلال سر جھکائے بلاکس اٹھا اٹھا کے بدر کے ہاتھ میں دے رہی تھی اور وہ ننھا بچہ انہیں پکڑ کے ایک عمارت کی صورت میں جوڑ رہا تھا۔ اس کا سر جھکا تھا، بال ماتھے پہ بکھرے تھے، البتہ جیسے ہی ماہر قریب آ کے رکا، اس نے سر اٹھایا اور اتنا اونچا اٹھایا کہ اس کی آنکھیں ماہر کی آنکھوں سے جا ملیں، بس ایک لمحے کے لیے، اور پھر اس نے سر واپس جھکا دیا۔ وہ البتہ وہیں ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھیں مالا کے جیسی تھیں، سبز، بڑی، مہربان۔ ایک موہم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری۔ وہ آڑ نہیں تھا، رکاوٹ نہیں تھا،
وہ کوئی ایسی چٹان نہیں تھا کہ جس کے پیچھے مالا کو ماہر فرید نہ دکھائی دیتا۔ اس لمحے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ماہر فرید کو احساس ہوا کہ وہ مالا سے الگ نہیں تھا، وہ اس کا حصہ تھا جس کے بغیر وہ ادھوری تھی۔ کیا کھیل رہے ہو تم لوگ؟ ہلال نے سر اٹھایا، البتہ اس کی آنکھیں سامنے کہیں دیکھ رہی تھیں۔ بدر کو یہ پسند ہے، بلاکس۔ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا، پھر صوفے کے کنارے پر بیٹھا، بھاری کوٹ ساتھ رکھا، آگے کو جھک کے بغور ہلال کو دیکھا۔ کیا تم دوبارہ لائبریری گئیں؟ ہلال دھیرے سے چونکی، پھر گہری سانس لی، نفی میں سر ہلایا اور چہرہ واپس بلاکس پہ جھکا دیا۔ وہ ابھی تک غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہلال کا چہرہ پڑھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا ہلال کہ وہ لائبریری آتا ہے؟ ہلال نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میرا بتانا ضروری نہیں تھا، آپ نے اس کو ویسے بھی تلاش کر لینا تھا۔ ماہر ایک دم چونکا، ابرو نہ سمجھی سے اکٹھے ہوئے۔ میں نے بہت مشکل سے اسے تلاش کیا ہے۔ آپ اسے تلاش کر لیتے کیونکہ وہ تلاش ہونا چاہتا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ ہلال نے اسی طرح کندھے اچکا دیے۔ پتہ نہیں، بس جو آیا میں نے کہہ دیا۔ ماہر نے گہری سانس لے کے سر اس بات میں ہلایا۔ اس چیز کی کوئی وضاحت نہ تھی۔ ہلال کو جو باتیں آتی تھیں وہ کہہ دیتی تھی، ان کا مطلب جانے بغیر۔ وہ کوٹ اٹھا کے کھڑا ہونے لگا جب وہ چہرہ جھکائے بولی، آپ غلط نہیں تھے، اس نے وہی کہا تھا جو آپ نے سنا تھا۔ ماہر کے قدم وہیں منجمد ہو گئے، گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے۔ یعنی اس نے فیروزی کہا تھا؟ میں نے غلط نہیں سنا تھا؟ ہلال نے ایک دفعہ پھر کندھے اچکائے جیسے قدرے بیزار ہو۔ مجھے نہیں معلوم، اور واپس بلاکس اٹھانے لگی۔ وہ چند لمحے ان دونوں کے جھکے سروں کو دیکھتا رہا، سینے میں عجیب سی کھلبل ہوتی رہی۔ بہت دن بعد کسی نے اس کی تصدیق کی تھی، وہ غلط نہیں تھا، اس نے غلط نہیں سنا تھا۔ ایک پہیلی تھی جو حل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھتا جا رہا تھا جب ایک دم رک گیا۔ سیڑھیوں کے دہانے پر بیربل کھڑا تھا، پہلوؤں پر ہاتھ رکھے، تبے تبے غصے سے اسے گھورتا ہوا۔ ماہر نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ 2586 اس کا پاسورڈ نہیں ہے۔ بیربل دبا دبا سا غرایا۔ ماہر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جانتا ہوں، مجھے اس کا پاسورڈ کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ بیربل چند لمحے کے لیے صدمے سے کچھ بول نہ سکا۔ پھر تم نے مجھے غلط پاسورڈ کیوں بتایا؟ تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ تم اپنی بیوی کا فون کھولنے کی جرت کرتے ہو یا نہیں، اور چونکہ وہ دو زینے اوپر آیا اور بیربل کے کندھے پر تھپ کر کے ہاتھ رکھا۔ جواب میں بیربل نے بیزاری سے اپنا کندھا چھڑایا۔ چونکہ تم نے اتنی جرت کر لی ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، تمہارے دل میں اپنی بیوی کے لیے اتنا سا، ماہر نے انگلی اور انگوٹھے کے درمیان 1 سینٹی میٹر جتنا فاصلہ بنا کے دکھایا، اتنا سا شک موجود ہے۔ اف، میں نے تمہارے کہنے پہ اتنی غیر اخلاقی حرکت کی، اور میں ٹھہرا غیر اخلاقی آدمی؟ آگے تمہاری مرضی ہے، تم آنکھوں پر پٹی باندھ کے بیٹھے رہو یا حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اور ہاں، پھر بیربل کے کندھے کے قریب جھک کے ہلکی سی سرگوشی کی۔ تمہاری بیوی میک بک استعمال کرتی ہے نا؟ ہاں، کیوں؟ اس کے فون کا پاسورڈ معلوم کرنا مشکل ہوگا، مگر میک بک اس کے فون سے سنکڈ ہوگی اور یقیناً اس کے فنگر پرنٹ سے کھولی جا سکتی ہوگی۔ میں ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گا، بیربل تڑپ کے بولا تھا، لیکن ماہر واٹ ایور کہتے ہوئے آگے بڑھ چکا تھا۔ بیربل دانت کچکچاتے ہوئے بے بسی سے اسے جاتے دیکھ گیا۔ اس کے سر میں اٹھتا درد اب شدید ہو رہا تھا۔ ماہر کو البتہ پرواہ نہیں تھی، اسے فریش ہو کے چینج کر کے واپس نیچے پہنچنا تھا، کیونکہ وہ کچھ ہی دیر میں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے وہاں موجود ہوگی۔ بدر کا ٹریول ڈاکیومنٹ 4 دن سے اس کے پاس تھا اور وہ نہیں گئی تھی۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔